السلام علیکم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، رمضان کے 2 عشرے گزر چکے ہیں اور اب تیسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ عشرہ جو ہے یہ خاص طور پر دوزخ سے نجات کا عشرہ ہے۔ یعنی اس عشرے میں بے شمار لوگوں کو جہنم سے نجات عطا ہوتی ہے۔ پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جہنم میں نافرمان لوگوں کو کس طرح کی سزائیں دی جائیں گی۔ مثلاً قرآن حکیم میں یہ فرمایا گیا ہے، تسقیٰ من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ یعنی وہاں نافرمان لوگوں کو بطور سزا ایسا کھانا پیش کیا جائے گا جو کانٹوں سے بھرا ہوا ہوگا، اور یہ کھانا نہ تو ان کے اندر تقویت پیدا کرے گا اور نہ ان کی بھوک مٹائے گا۔ یہ تو کھانا اہل جہنم کے لیے وقف ہوگا۔ ایک دوسری جگہ قرآن حکیم میں یہ فرمایا گیا ہے، مَن یستغیث یغاث بماء کالمہل یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا۔ اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ جب اہل جہنم پیاس کی شدت سے پریشان ہو کر پانی طلب کریں گے تو ان کو ایسا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا جیسے تیل کے نیچے کی تلچھٹ ہوتی ہے، اور وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا، اور اہل جہنم اگر اس پانی کو پئیں گے تو ان کے چہرے بھی جھلس جائیں گے اور ان کے پیٹ میں بھی تکلیفیں طرح طرح کی پیدا ہو جائیں گی۔ یہ پانی اس وقت پیش کیا جائے گا جب وہ پیاس کی شدت سے پریشان ہوں گے۔ قرآن حکیم میں ایک اور جگہ یہ فرمایا گیا ہے، وَسَقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ۔ ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا پینے کے لیے، اور وہ پانی ان کی ہاتھوں کو کاٹ دے گا۔ دیکھیے، گرم پانی پینا بطور دوا بھی آدمی برداشت نہیں کرتا۔ کرونا وائرس کے دور میں بہت سے اطباء نے یہ مشورہ دیا تھا کہ صبح شام گرم پانی پیو، لیکن گرم پانی ہم سے پیا نہیں جاتا جبکہ وہ کھولتا ہوا نہیں ہوتا۔ جہنم میں نافرمان لوگوں کو کھولتا ہوا ایسا پانی پیش کیا جائے گا جس سے انسانوں کی آنتیں کٹ جائیں گی۔ قرآن حکیم میں ایک جگہ اور یہ ارشاد فرمایا گیا ہے، فرماتے ہیں رب العالمین کہ انہا شجرۃ یخرج فی اصل الجحیم طرفها کانہ الشیاطین۔ یہ فرمایا اس آیت میں کہ وہاں ایک درخت ہوگا جس پر پھل جو ہیں وہ ایسے آئیں گے جیسے سانپوں کے پھن ہوں، اور یہ درخت جہنم کی گہرائیوں سے نکلے گا۔ اب یہ پھل کون کھانا پسند کرے گا؟ سانپوں کے پھنوں کی طرح اس کے پھل ہوں گے، قرآن حکیم میں فرمایا گیا ہے۔ ایک اور آیت یاد آ رہی ہے مجھے اس وقت، اس میں یہ فرمایا ہے کہ یوم یصحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر۔ یعنی جہنم کے اندر لوگوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر منہ کے بل پھینکا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ اب تم جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ ہے جہنم۔ ایک واقعہ مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبرائیل ایسے وقت میں تشریف لائے جب ان کے آنے کا وقت نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت بھی ہوئی کہ بغیر اطلاع کے اچانک حضرت جبرائیل تشریف لائے، اور ان کے چہرے پر غم بھی تھا، فکر بھی تھا، تشویش بھی تھی، چہرہ زرد بھی ہو رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر پریشان ہوئے اور آپ نے جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل، خیریت تو ہے؟ آج بہت پریشان نظر آ رہے ہو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ آج حق تعالیٰ نے جہنم کو ایک نظر مجھے دکھایا ہے اور اس کو دہکایا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر بھی تشویش ہوئی، اور آپ نے جبرائیل سے کہا کہ جہنم کے بارے میں مجھے کچھ تفصیل بتاؤ گے کہ جہنم کیا ہے اور کیسی ہے اور کتنی بڑی ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اے محمد، حق تعالیٰ نے جہنم کو 1000 سال تک دہکایا، یہاں تک کہ اس کے شعلے سرخ ہو گئے۔ اس کے بعد پھر حق تعالیٰ نے جہنم کو 1000 سال تک دہکایا تو اس کے شعلے سفید ہو گئے۔ پھر حق تعالیٰ نے جہنم کو 1000 سال تک پھر دہکایا تو اس کے شعلے سیاہ ہو گئے۔ اب جہنم کے شعلے سیاہ ہیں، اور اے محمد، جہنم اتنی بڑی ہے کہ ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک کا راستہ 70 سال کی مسافت ہے، اور 7 دروازے ہیں جہنم کے۔ اور اس کی گہرائی کے بارے میں یہ فرمایا حضرت جبرائیل نے کہ اے محمد، ایک پتھر حق تعالیٰ نے جہنم کے اندر پھینکا تھا، 500 برس کے بعد وہ جا کر زمین پر لگا، اتنی گہری ہے یہ جہنم۔ اور جہنم کی آگ سے اندھیرا پیدا ہوتا ہے، دنیاوی کی آگ سے روشنی پیدا ہوتی ہے، لیکن جہنم کے شعلے چونکہ سیاہ ہیں، لہذا اگر جہنم کے شعلے ظاہر ہو جائیں تو اس سے اندھیرا بڑھ جاتا ہے۔ اور فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ شدت بھوک کی وجہ سے جہنم کے بڑے بڑے شعلے چھوٹے شعلوں کو کھا رہے ہیں، کیونکہ ابھی ان کو ان کی خوراک میسر نہیں ہے۔ جس طرح سمندر میں بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہیں، اسی طریقے سے جہنم کے بڑے شعلے چھوٹے شعلوں کو کھا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سن کر بڑا دکھ اور افسوس ہوا، اور آپ نے یہ پوچھا کہ کیا میری امت کے لوگ بھی جہنم میں جائیں گے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ آپ کی امت کے وہ لوگ بھی جہنم میں جائیں گے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے، اور گناہ کرنے کے بعد انہوں نے معافی نہیں مانگی ہوگی اور اللہ سے توبہ نہیں کی ہوگی۔ قرآن حکیم میں ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے مومنو، اس جہنم سے ڈرو جس کی آگ جو ہے وہ انتہائی شدید ہے، اور جس کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہیں۔ اور اسی آیت میں آگے چل کر یہ فرمایا ہے کہ اس پر ایسے فرشتے مسلط ہیں کہ جو نہایت ڈراؤنے ہیں، اور جو حق تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ غلاظ شداد کے الفاظ ہیں قرآن حکیم میں، یعنی جب وہ لوگوں کو جہنم میں ڈالیں گے تو کوئی رحم نہیں کھائیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے یہ تفصیل بتائی تو آپ رونے لگے اور فرط غم میں بے ہوش ہو گئے۔ کافی دیر کے بعد جب آپ ہوش میں آئے تو بے پناہ رو رہے تھے، اور حضرت جبرائیل بھی رو رہے تھے۔ حضرت جبرائیل کو چھوڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے۔ پھر 3 دن تک آپ کا حال یہ رہا کہ نہ کسی سے بات کرتے تھے، نہ کسی کے پاس کھڑے ہوتے تھے،
نہ کسی سے کسی طرح کی گفتگو کرتے تھے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صورتحال دیکھ کر۔ نماز پڑھانے آتے تھے، نماز پڑھاتے ہی گھر واپس تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غم معلوم کرنا چاہیے۔ کیا غم ہے آپ کو؟ کئی دن سے ہم دیکھ رہے ہیں، نہ کسی سے بولتے ہیں، نہ مسکراتے ہیں، نہ ہم سے بات کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ آپ کو وہ سب سے زیادہ چاہتے ہیں، آپ جاؤ اور ان سے معلوم کرو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے اور آپ نے پرزور آواز میں کہا، السلام علیکم یا اہل بیت الرحمت۔ لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر آپ نے سلام پیش کیا، پھر کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر تیسری مرتبہ آپ نے سلام پیش کیا، پھر کوئی جواب نہیں آیا۔ آپ واپس آ گئے مایوس ہو کر۔ پھر آپ نے کہا عمر فاروق سے کہ تم سے محمد بہت خوش ہیں، اور حضرت عمر فاروق کا یہ مرتبہ بتایا ہے محدثین نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا تھا، لو کانا بعدی نبی لکانا عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوگا تو وہ عمر ہوگا، یا اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ آپ سے بہت خوش رہتے ہیں اور اللہ بھی آپ سے بہت خوش ہے کہ یہ آیتیں آپ کے خیال کے مطابق قرآن حکیم میں نازل ہوئی ہیں، آپ جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو۔ تو حضرت عمر فاروق تشریف لائے، اور حضرت عمر فاروق نے بھی پرزور آواز میں سلام پیش کیا، السلام علیکم یا اہل بیت الرحمت۔ 3 مرتبہ سلام پیش کیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ بھی مایوس ہو کر آ گئے۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، وہ بھی سلام پیش کر کے مایوس ہو کے آ گئے۔ پھر صحابہ کرام کا مشورہ یہ ہوا کہ علی کو بھیجو، علی آپ کے داماد بھی ہیں اور علی سے محبت بھی کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر حضرت علی سے کہا گیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ آپ جیسے لوگوں کے سلام کا جواب نہیں آیا تو میرے سلام کا کیا جواب آئے گا، میں فاطمہ کو بھیج دیتا ہوں۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت فاطمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھیجا اور ساری تفصیل حضرت فاطمہ کو سمجھا دی کہ 3 دن سے عالم یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، چپ رہتے ہیں، گم شدہ رہتے ہیں اور تشریف لے جاتے ہیں۔ ان سے جا کر معلوم کرو انہیں غم اور تکلیف کیا ہے۔ حضرت فاطمہ نے جا کر سلام پیش کیا تو حضرت فاطمہ کو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا، لیکن حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ آپ بے انتہا پریشان تھے، چہرے پر غم صاف نظر آ رہا تھا، چہرہ پیلا پڑا ہوا تھا، بہت تکلیف میں محسوس ہو رہے تھے، اور آپ کے بارے میں اہل خانہ نے یہ بتایا کہ رات بھر سجدے میں پڑے رہتے ہیں اور نہ جانے کیا کہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ابا جان سب پریشان ہیں اور میں بھی پریشان ہو کر آپ کے پاس آئی ہوں، آخر کیا وجہ ہے، کیا تکلیف ہے آپ کو؟ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کے آنے کی پوری تفصیل سنائی اور یہ فرمایا کہ 3 راتوں سے میں ساری رات اللہ سے یہ دعا مانگ رہا ہوں کہ میری امت کو دوزخ کی آگ سے بچانا، اور میں چاہتا ہوں کہ میری امت کا کوئی بھی فرد جہنم میں نہ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ میری نہیں سن رہے تھے، اور آج اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی، لیکن یہ فرمایا کہ سب کو تو جہنم سے نجات نہیں دی جا سکتی، سب کو عذاب کے بعد ہی نجات ملے گی، لیکن میں اتنی تعداد میں تیری امت کے لوگوں کو جہنم سے نکال دوں گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ تو اب میں کچھ مطمئن ہوں۔ دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ جہنم کو حشر کے میدان میں
ایک پیکر کی شکل میں سامنے لایا جائے گا، تو وہ پیکر اتنا ڈراؤنا ہوگا، اتنا خوف زدہ ہوگا، اور جب وہ جہنم ایک چیخ مارے گی تو تمام انبیاء بے ہوش ہو جائیں گے، تمام فرشتے بے ہوش ہو جائیں گے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش نہیں ہوں گے۔ اور جہنم کو جب پیکر عطا کیا جائے گا تو جہنم حق تعالیٰ سے درخواست کرے گی کہ میں تیرے بندوں کو تیری مرضی کے مطابق عذاب دوں گی، لیکن اس سے پہلے مجھے ایک سجدہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو پھر حق تعالیٰ جہنم کو سجدہ کرنے کی اجازت دیں گے۔ سجدے سے سر اٹھا کر جہنم یہ کہے گی کہ آپ نے جہنم کو نافرمان بندوں کو سزا دینے کے لیے بنایا ہے، میں ایسی سزا دوں گی ان نافرمان بندوں کو، یہ دنیا کے سارے عیش و عشرت کو ایک منٹ میں بھول جائیں گے۔ قرآن حکیم میں یہ فرمایا گیا ہے، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، ہم جہنم میں جب لوگوں کو داخل کر دیں گے کثیر تعداد میں اور جہنم بھر جائے گی، پھر ہم جہنم سے پوچھیں گے کہ کیا تجھے اب بھی لوگوں کی ضرورت ہے؟ تو جہنم کہے گی ابھی اور ڈالو، ابھی میرے اندر اور گنجائش ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جہنم اتنی سخت چیز ہے، لیکن رمضان کا آخری عشرہ جو ہے اس میں جہنم سے نجات عطا ہوتی ہے۔ اس ہفتے میں، اس عشرے میں، یہ جو آخری عشرہ ہے، ہمیں حق تعالیٰ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے اور جہنم کی آگ سے نجات حاصل کرنے کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ اور اس عشرے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں شب قدر بھی آتی ہے۔ یوں تو شب قدر کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اسے 21ویں شب میں، 23ویں شب میں، 25ویں شب میں، 27ویں شب میں اور 29ویں شب میں تلاش کرو، لیکن اغلب گمان یہ ہے کہ وہ رات 27ویں رات ہوتی ہے۔ اور یہ فرمایا گیا ہے قرآن حکیم میں کہ جو بندہ اس رات عبادت کرتا ہے اسے لگاتار 83 سال تک عبادت کرنے کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ تو اس عشرے میں یہ رات بھی پڑ رہی ہے۔ اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ ہم صدقات بھی کریں، اور جن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ دور اندیش لوگ رمضان المبارک میں ہی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ عام دنوں میں اللہ کے راستے میں اگر 1 روپیہ خرچ کیا جاتا ہے تو 10 روپوں کا ثواب ملتا ہے، اور رمضان المبارک میں اگر 1 روپیہ خرچ کیا جاتا ہے تو 70 روپے کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے اپنی زکوٰۃ کو جو صاحب استطاعت ہیں اس عشرے میں ادا کرنے کی کوشش کریں، اور فطرے کو بھی اسی عشرے میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اس سال جو فطرے کی رقم ہے احتیاط کے ساتھ 45 روپے فی فطرہ ہے، تو اپنے بچوں کا فطرہ بھی ادا کریں، اپنی بیوی کا فطرہ بھی ادا کریں، اپنا فطرہ بھی ادا کریں، اور اسی عشرے میں زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ باقی انشاءاللہ رمضان سے متعلق گفتگو آخری جمعہ کے موقع پر ہوگی، لیکن ہماری درخواست ہے سبھی بندوں سے کہ وہ حق تعالیٰ سے جہنم کی آگ سے نجات حاصل کرنے کی دعائیں دل کی گہرائیوں سے کریں۔ کیا بعید ہے رب العالمین نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا تھا کہ ایک کثیر تعداد میں تیری امت کے لوگوں کو میں جہنم سے نجات عطا کر دوں گا اور تجھے خوش کر دوں گا۔ ممکن ہے اور خدا کرے اور ایسے ہی ہو کہ ان لوگوں میں جن کو جہنم سے نجات عطا ہوگی ہمارا اور تمہارا نام بھی شامل ہو۔ رب العالمین ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنے کی اور توبہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔